بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سب مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب
گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا مکمل تو آپ نہیں کرنا ہے نبیوں کا تاجدار ہے نانا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی کتنی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک پل کی تھی حکومت یزید کی ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے زمانہ صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام ماہ محرم الحرام شریف اپنی یادوں کے ساتھ رواں دواں ہے یہ ماہ مبارک جب شروع ہوتا ہے جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو یہ اس ہستی کی یاد دلاتا ہے کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ حد و سرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ یہ ماہ مبارک اپنے آغاز کے ساتھ خلیفہ دوم خلیفہ ثانی امیر المؤمنین امام العادلین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دلاتا ہے اور پھر آگے چل کر یہ ماہ مبارک اس ہستی کی یاد دلاتا ہے جو امام الانبیاء کے مبارک کندھوں پر کھیلنے والی ہستی ہے، جو نبیوں کے تاجدار، نبیوں کے امام، امام الانبیاء، حبیب کبریا، شاہ حد و سرا، جن کی ایک جھلک دیکھنے
جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 61 ہجری میں میدان کربلا میں نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بچوں کی، اپنے بھانجوں کی، اپنے بھتیجوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے رشتہ داروں کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آنے والی ساری امت مسلمہ پر احسان کیا، اور آپ نے دین کی اصل اور روح کے خلاف اس وقت جو پروپیگنڈا شروع ہو چکا تھا اس کے خلاف آپ نے علم جہاد بلند کیا، اور آپ نے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت آئے تو جان بھی قربان کر دینی ہے، اولاد قربان کرنے کا وقت آئے تو اولاد کو بھی قربان کر دینا ہے، کوئی شے بچا کے نہیں رکھنی، لیکن دین کو مقدم رکھنا ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید فرقان حمید سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ امام الانبیاء حبیب کبریا شاہی حضرت صلاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیدستمنا میں کچھ عیسائی آ گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین حق کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اور فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے تسلیم کرو۔ انہوں نے کہا ہمارے نبی تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام وہ یقیناً بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے، بڑی بزرگی والے، لیکن جب میں آ گیا تو اب ان کی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ تم ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کا کوئی بیٹا وہ اولاد سے پاک ہے، وہ والدین سے پاک ہے، وہ لم یلد ولم یولد کی شان والا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اسے جنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اولاد سے پاک ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ پر اس بات پر مباہلہ کریں گے۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مناظرہ ہوتا ہے اگر کلمہ پڑھنے والوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ جب آپس میں کسی بات پر بحث کریں گے، تکرار کریں گے، اسے کہتے ہیں مناظرہ۔ اور مباہلہ ہوتا ہے جب ایک مسلمان ہو دوسری طرف کوئی اور ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، اگر ان میں کسی بات پر بحث ہو جائے، تکرار ہو جائے تو اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مباہلہ کریں گے۔ اب طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ دونوں فریقین اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر اپنے حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں سے جو سچا نہیں ہے، جو جھوٹا ہے، اللہ اسے تباہ کر دے۔ دوسرے کے حق میں دعا کی جاتی ہے، اپنے حق میں دعا کی جاتی ہے، اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ کریں گے۔ اب میرے رب نے اس ساری بات کو اپنی پاک کلام میں نقل فرما دیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے محبوب جب تیرے پاس علم آ گیا، جب ہم نے تجھے علم کے
لوگوں کو کہہ دو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. اونچی آواز سے اگر آپ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو چلو اگر اختلاف ہو گیا تو میری بات نہیں مانتے میں تمہاری بات نہیں مان سکتا. آؤ پھر کیا کریں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ تم اپنی عورتیں لے آؤ میں اپنی عورتیں لے کے آ جاتا ہوں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تم اپنی جانیں لے کے آ جاؤ میں اپنی جانیں لے کے آ جاؤں گا. ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر ہم مباہلہ کریں گے. کیا مطلب؟ پھر ہم دعا کریں گے مولا جو سچا ہے اسے بچائیں گے اور جو جھوٹا ہے اسے تباہ کر دے. فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اور پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برسائیں گے. ہم اللہ کی لعنت ان پہ ڈالیں گے. اب آقا علیہ السلام نے انہیں یہ حکم دے دیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اب تیار ہیں. وقت طے ہو گیا جگہ طے ہو گئی مباہلے کا وقت اور جگہ دونوں طے ہو گئی. اب کیا ہوا جس دن یہ کام ہونا تھا جس دن مباہلہ ہونا تھا اس دن میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ آؤ تم بھی. کہیے سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے پیچھے چلنے کے لیے کہا. امام حسن امام حسین کی انگلی پکڑی انہیں اپنے دائیں بائیں رکھا اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا علی تم فاطمہ کے پیچھے پیچھے چلتے آؤ. تو فاطمہ کے پیچھے چلتے آؤ. جب یہ قافلہ روانہ ہوا اللہ اکبر جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو پھر کیا ہوا جب عیسائیوں نے دیکھا جب عیسائیوں کے بڑے نے دیکھا جب ان کے گرو نے دیکھا ان کے لیڈر نے دیکھا ان کے رہنما نے دیکھا جب ان کے اس فرمانروا نے دیکھا ان کے اس حاکم نے دیکھا جو انہیں ساتھ لے کر آ رہا تھا ان کے مباہل نے دیکھا تو کیا ہوا وہ دیکھا جب اس نے تو کہنے لگا اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر ان کے ساتھ مباہلہ نہ کیجیے گا ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا ان کے سامنے آنے کی کوشش نہ کرنا ان کے مقابل ہونے کی کوشش نہ کرنا. انہوں نے کہا حضرت جی آپ کو ہوا کیا ابھی چند لمحے پہلے تو آپ بڑی ڈینگیں مار رہے تھے ہم جائیں گے ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے میں یہ کہوں گا میں وہ کہوں گا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. اب کیا ہو گیا اس نے کہا ہونا کیا تھا یہ جو چہرے سامنے آ رہے ہیں نا یہ چہرے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ان میں سے اگر کسی نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی تو قیامت تک زمین پر کوئی عیسائی نہیں بچے گا. قیامت تک کوئی عیسائی نہیں بچے گا. کن کو دیکھ کر اس نے کہا آقا علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت مولا علی کو دیکھ کر امام حسن کو دیکھ کر امام حسین کو دیکھ کر اس نے کہا کہ جن کے بارے میں یہ اگر کوئی بد دعا کر دیں گے قیامت تک کوئی نہیں بچے گا تو پھر مجھے کہنے دیجئے اہل بیت کی شان کو تو عیسائیوں نے بھی مان لیا. اہل بیت کی عظمت کو تو مجھے بولیے آپ ایسا بولیں گے تو میں یہی کہلواتا رہوں گا آپ سے. اہل بیت کی شان کو تو عیسائیوں کے گرو نے مان لیا ان کے لیڈر نے مان لیا. اس نے کہا یہ چہرے بتا رہے ہیں یہ کوئی عام چہرے نہیں ہیں یہ اللہ والے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں. اگر یہ کچھ کہہ دیں گے پھر ہمارا بچے گا کچھ نہیں. اس نے کہا ان کے سامنے آنے کی کوشش نہ کرنا. اللہ اکبر. مباہلہ نہ ہوا وہ واپس چلے گئے. انہوں نے کہا ہم آپ کے سامنے آ کر بات نہیں کر سکتے ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں.
اس لیے ہم مزید آگے کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ حضرات گرامی، اب اتنا وقت نہیں میں ساری ہستیوں کا ذکر کر سکوں، آئیے مجموعی طور پر ایک حدیث کے 2-4 جملے سماعت فرما لیجئے تاکہ اہل بیت کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو جائے۔ اہل بیت کی بارگاہ میں اونچے بولیے ہماری حاضری ہو جائے۔ امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ حق و سرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا، میرا رب فرماتا ہے کہ جب تک میرا معبود تم میں موجود ہے میں تمہیں عذاب نہیں دے سکتا۔ ما کان اللہ لیعذبکم، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اے معبود جب تک آپ ان میں ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ کیا مطلب کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ آقا جس سرزمین پہ ہوں، آقا جس جگہ پہ ہوں، آقا جس مکان پہ ہوں، وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اور آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی سنیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں اب یہ بھی جان لو کہ میری اہل بیت اہل زمین کے لیے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ میری اہل بیت عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جب تک زمین پہ اہل بیت کا ایک فرد بھی موجود ہے مجموعی طور پر زمین پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ کتنی بڑی شان ہے اہل بیت کی، کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا مقام۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ آقا فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ وہ مجھے بولیے وہ شہادت کا رتبہ پائے گا، وہ شہید کہلائے گا، اللہ کے ہاں اسے شہادت کا مرتبہ اور مقام ملے گا جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا۔ اندازہ لگائیے، بندہ نہ میدان جہاد میں ہو گیا، نہ اسے تلوار اٹھائی، نہ اسے نیزہ اٹھایا، نہ اس نے اپنا کاروبار چھوڑا، نہ گھر چھوڑا، نہ اس نے اپنا بزنس چھوڑا، نہ اس نے اپنی سروس چھوڑی، کوئی کام اس نے نہیں چھوڑا، اپنی دنیاوی زندگی میں مشغول ہے اور اپنے گھر میں بستر میں موت آ رہی ہے، لیکن اللہ رتبہ شہادت کا عطا فرما رہا ہے۔ رتبہ مجھے بولیے شہادت کا رتبہ عطا فرما رہا ہے۔ اللہ کے شہادت کا رتبہ حاصل کرنا کوئی آسان، کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے، اور نیزے اور تیر اور تلواریں اور سب کے وار سہنے پڑتے ہیں، اپنے جسم کو کٹانا پڑتا ہے، لہولہان ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ چاہے تو شہادت ملتی ہے، نہیں تو بندہ غازی بن کے واپس آ جاتا ہے، غازی بن کے واپس آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ جنہیں میرے آقا نے اللہ کی تلوار کہا ہے، ساری زندگی میدان جہاد میں گزاری، لیکن میدان جہاد میں انہیں کوئی بھی شہید نہ کر سکا۔ میدان جہاد میں موت نہ آئی، بستر پر گھر میں آخری وقت تھا اور آنسو بہا رہے تھے کہ مولا میں نے جس میدان میں قدم رکھا میں نے اس آرزو اور طلب سے رکھا کہ میری گردن کٹ جائے، میں تیری بارگاہ میں شہید ہو کے پہنچ جاؤں، لیکن مولا مجھے تو بستر پہ موت آ رہی ہے۔ کتنی بڑی حسرت وہ لے کر گئے ہیں، لیکن میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہیں شہادت کا رتبہ نہیں ملا۔ ہاں، کوئی یہ بھی نہ سمجھے انہیں شہادت کا رتبہ نہیں ملا۔ میرے اہل بیت کی محبت اگر میرے دل میں ہو، مجھے شہادت کا رتبہ مل جائے تو انہیں کتنی محبت اہل بیت ہوگی، انہیں کتنی محبت اہل بیت ہوگی۔ تو ذات گرامی کہنے کا مطلب یہ ہے اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے ساتھ اپنا تعلق پختہ کر لیجئے، اہل بیت کے ساتھ اپنا رابطہ مستحکم کر لیجئے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جس طرح بھی موت آ جائے گی اللہ تعالیٰ شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے گا۔ اور پھر ایک اور بات اسی کے ساتھ وہ بات یہ ہے کہ ویسے تو موت کے وقت کوئی پتہ
نہیں کس کا ایمان سلامت رہتا ہے یا نہیں رہتا، یہ کوئی پتہ نہیں۔ موت سے پہلے ہو سکتا ہے شیطان آ جائے، وہ جلا دے، ذہن میں کوئی بات ڈال دے، بندہ اس وقت بے ایمان ہو کے چلا جائے، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا۔ میرے آقا نے فرمایا اہل بیت کی محبت دل میں تم رکھ لو، اللہ تمہیں مومن حالت میں دنیا سے اٹھائے گا، ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے گا۔ حضرات گرامی، اللہ کے نام عقائد صحیحہ ہمارے سالے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد سے باہر شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ